اگر ابراہیم کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. نوح علیہ السلام کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو نوح علیہ السلام کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا. اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اور لوگوں سنو، جب نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نبیوں کا ایمان منسوخ، ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. نبیوں کی نبوت منسوخ، ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. ان کو بھی محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہوگی. اور ماننا ہی نہیں ہوگی، اللہ نے کہا وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اپنا مشن چھوڑ دینا، اپنا کام چھوڑ دینا، اور آخری نبی جو مشن لے کر جائے، جو پیغام لے کر جائے، اے دنیا والوں، آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ جو مشن لے کے آئے، تمہیں ان کی مشن میں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی، ایمان بھی لانا ہوگا اور آخری نبی کی مدد بھی کرنا ہوگی. اپنی اپنی دکانیں لیے بیٹھے ہو. ارے جب نبیوں کی نہیں چل سکتی، نبیوں کی نبوت منسوخ ہو جائے گی، ہو جاتی. اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر یہ مقام کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی کرسی پر کسی اور کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و درجہ کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر کسی غیر کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ کے طریقے نماز کو کیسے چیلنج کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم کے روزوں اور نمازوں کو، حج و زکات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ان پر مولوی جرجیز جیسے اور دوسرے مولویوں کی کیسے چل سکتی ہے اور ان کی مہر کیسے لگ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے مقام و مرتبہ بتا دیا کہ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں گئے، اللہ نے سب سے یہ عہد و اقرار لے لیا اور وعدہ لے لیا، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری رسول آ جائے تو تمہیں بھی اس رسول پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا ہوگا. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کس کو درجے ملے؟ کس کو؟ کون ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی. 5 چیزیں وہ کون سی ہیں جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے وہی بتائی جو میں بول چکا ہوں. کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل احمر واسود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی خاص قوم کے لیے آئے. الی قومہ خاصۃ، وہ اپنی خاص قوم کے لیے آئے، اپنے خاص قبیلے کے لیے آئے، اپنے خاص ایک گاؤں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آئے. وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ہر سرخ و سیاہ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. إِلَىٰ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. ہر سرخ اور سیاہ دنیا میں جیسے بھی سرخ، سیاہ، کالے، پیلے جیسے بھی انسان ہیں، یعنی دنیا میں جس قسم کے اور جس رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ساری کائنات کے لیے، ہر احمر و اسود کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر انسان کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. پہلی خصوصیت جو کسی اور نبی کو نہیں ملی وہ مجھے ملی ہے. اور دوسری خصوصیت مجھے جو دی گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ. میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. میرے لیے مال غنیمت، جنگوں میں جب جنگ ہوتی ہے نا کافروں سے لڑتے لڑتے، تو کافر جب ہار جائیں تو جو مال لوٹ لیا جاتا ہے یا ہاتھ لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت جو پہلے پیغمبر تھے ان کو ملتا تھا تو حلال نہیں ہوتا تھا. وہ اس کو
نہ وہ نہ ان کے چاہنے والے. فرمایا میرے لیے احلت لی الغنائم, مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے, حلال ہے. وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي, اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. کتنی چیزیں مال غنیمت, کوئی گھوڑے, تلواریں اور کھچر, یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنی عورتوں تک کو چھوڑ کے بھاگتے تھے جن کو میدان جنگ میں پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي, مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا. اور تیسری چیز پر غور کیجئے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا اَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. یہ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا, پاک, وَطَهُورًا, اور مطہر, پاک کرنے والی بھی بنا دیا. یہ زمین ہے, وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے, آپ 1 میل 2 میل سفر کر چکے ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے, آپ کے پاس بھی پانی نہیں ہے, آپ اسی زمین کی پاک مٹی پر ہاتھ ماریے اور تیمم کر لیجئے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صرف میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پاک کیا ہے, اور پاک کرنے والی یعنی اس کی مٹی کو پاک کیا ہے. وہ مسجدن, اور پورے روئے زمین کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے. پہلے زمانے کے نبیوں کی عبادتیں صرف ان کی عبادت گاہوں میں جائز تھی اور عبادت گاہ کے باہر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے, لیکن میرے لیے ساری روئے زمین سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہندوستان میں پکشپات ہو رہا ہے, بھارت کے اندر بہت زیادہ پکشپات کیا جا رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اور خاص طور پر ہمارے اتر پردیش کے اندر یہ زیادہ پکشپات چل رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم تو حدیث سنا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریے گا.